اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک ایسا معجزہ آپ کے سامنے بیان کریں گے جسے سن کر آپ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے اون سے بھر دیتے۔ پھر اس اون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈال کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو اون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس اون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس رہیں گے، کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس اون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ جن لوگوں نے اون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے چاچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ آپ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چاچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے چاچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے چاچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ چاچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چاچا جان کہنے لگے اے میرے پیارے بھتیجے، تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، اس لیے ہم سب نے اون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب سے کہنے لگے کہ چاچا جان آپ مجھے بھی ساتھ لے چلو نا۔ یہ سن کر چاچا کہنے لگے نہیں نہیں میرے بیٹے، وہاں تو مکہ کے سب بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے چاچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ چاچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے، کل ملا کے 32 لوگ جمع ہو گئے جس اون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے تو مکہ کے بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے سب وہاں جمع ہو گئے
کعبہ کا آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو سب لوگوں نے ابو طالب کو آنکھیں نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے اون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پیچھے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پہ آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے اور کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا اور آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگ گئی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، سب لوگ گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو رہے تھے مگر پانی کہیں سے بھی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا تھا۔ بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چاچا جان، مجھے بھی آنے دو نا، میں آؤں گا اور اللہ تعالیٰ پانی بھی برسا دے گا۔ تو ابو طالب غصے سے کہنے لگے، ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اللہ پاک نے پانی نہیں برسایا، تو 9 سال کا بچہ ہے، تو کیسے پانی مانگے گا اور اللہ تعالیٰ برسا دے گا؟ تم جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، پھر بھی پانی نہیں آیا۔ اس طرح پانی مانگتے مانگتے 4-5 گھنٹے بیت گئے مگر پانی نہیں آیا۔ اتنے میں پھر ابو طالب کو آ کر کسی نے پکڑا، جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ یہ سن کر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چاچا جان، میں تو کوئی پانی وانی مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ کا پسینہ پونجنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چاچا ابو طالب کا پسینہ پونجا۔ یہ دیکھ کر چاچا کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چاچا مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چاچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، یہ پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی سے مرے جا رہے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنے میں سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آؤ۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب اسے کہنے لگے، تم سب یہاں کیا کر رہے تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا، ہم سب یہاں پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب آپ پانی مانگ رہے تھے تو تم سب آگے تھے اور میں پیچھے بیٹھا تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں، تم سب پیچھے چلے جاؤ اور میں آگے ہوں۔ یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے اور 12 لوگ آگے ہی رہے اور یہ کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔
ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ۔ اگر میں ایک بار پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر پانی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے اور وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے۔ وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں کو کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، پھر مجھ میں اور تمہارے میں کیا فرق رہے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا سا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں ہر طرف بارش ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے، بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، ہے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔